ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی نیول بلاکیڈ دوبارہ نافذ کر دی ہے اور ساتھ ہی ایران کے کئی فوجی مقامات پر نئے حملے بھی کیے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی ان صلاحیتوں کو کمزور بنانا ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز میں جہازوں کی آمد و رفت کو خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ہوئے حملوں میں 30 عام ایرانی شہری ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد ایران نے بھی سخت جواب دینے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بلاکیڈ جاری رہی تو پورے علاقے سے تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس تناؤ کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے امکان ہیں۔ ایران نے امریکہ کی طرف سے دوبارہ نیول بلاکیڈ لگائے جانے کے بعد دھمکی دی ہے کہ اگر یہ قدم جاری رہا تو وہ پورے مڈل ایسٹ سے تیل اور گیس کی برآمد روک سکتا ہے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈ نے کہا ہے کہ امریکی بلاکیڈ کے جواب میں علاقے کی انرجی سپلائی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تناؤ اسٹریٹ آف ہارمز میں بڑھتی کشیدگی اور امریکہ ایران کے درمیان نئے حملوں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز دنیا کے لیے تیل اور گیس کی سپلائی کا ایک اہم سمندری راستہ ہے، اس لیے ایران کی دھمکی سے عالمی انرجی مارکیٹ پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ دبئی نے اسٹریٹ آف ہارمز کے راستے پر اپنی ڈیپینڈنسی کم کرنے کے لیے ایک نئے پورٹ کا منصوبہ بنایا ہے۔ دبئی کی پورٹ کمپنی DP ورلڈ UAE کے فجیرہ علاقے میں ایک نیا پورٹ اور کنٹینر ٹرمینل بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس نئے پورٹ کا مقصد یہ ہے کہ تجارتی جہازوں کو ہارمز سے ہٹ کر گلف آف عمان کے راستے استعمال کرنے کا موقع ملے۔ یہ قدم علاقے میں بڑھتے تناؤ اور اسٹریٹ آف ہارمز کی سیکیورٹی کے حوالے سے پیدا ہونے والی فکر کے بعد اٹھایا جا رہا ہے۔ حکومت اور پورٹ اتھارٹیز کا ماننا ہے کہ نیا پورٹ UAE کی تجارت اور سمندری سفر کو زیادہ محفوظ بنانے میں مدد کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور UK کمپریہنسو اکنامک اینڈ ٹریڈ ایگریمنٹ کے نافذ ہونے کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک بڑا اور تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور بھارتیہ کسانوں، MSMEs، اسٹارٹ اپس، تاجروں اور اسکلڈ پروفیشنلز کو نئے موقع ملیں گے۔ اس ٹریڈ ڈیل کے ذریعے بھارت کے زیادہ تر پروڈکٹس کو UK مارکیٹ میں ڈیوٹی فری رسائی ملے گی، جبکہ دونوں ملک تجارت اور معاشی تعاون کو اور مضبوط بنائیں گے۔ تلنگانہ میں کم بارش اور خشک موسم کے درمیان AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی نے 26 جولائی کو صبح 9:30 بجے نماز استسقاء کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے عیدگاہ ہلالی ماساب ٹینک میں یہ خاص نماز کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں لوگ اچھی بارش اور کسانوں کے لیے دعا کریں گے۔ اسد اویسی نے کہا کہ تلنگانہ میں بارش کی کمی کی وجہ سے کھیتی اور پانی کے حالات پر اثر پڑ رہا ہے، اس لیے اللہ سے بارش کی دعا کی جائے گی۔ اس موقع پر لوگوں سے زیادہ شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے IT اور انڈسٹریز منسٹر D سریدھر بابو نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد سرکاری اسکولز کو کارپوریٹ اسکولز کے معیار کے قریب لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے ڈیجیٹل کلاس رومز، کمپیوٹر لیبز اور بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو بہتر موقع مل سکے۔ سریدھر بابو نے بتایا کہ حکومت سرکاری اسکولز میں بنیادی سہولیات اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے تاکہ والدین پرائیویٹ اسکولز کے بجائے سرکاری اسکولز کو ترجیح دیں۔ حیدرآباد کے ووٹرز کے لیے 2002 کے پرانے ووٹر ریکارڈز ڈھونڈنا اب آسان ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے اسمبلی حلقہ وائز ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں 2002 کے پرانے اسمبلی کانسٹیٹیوئنسیز کو موجودہ حلقوں سے جوڑا گیا ہے۔ SIR پروسیس کے دوران کئی ووٹرز کو اپنے پرانے ریکارڈز ڈھونڈنے میں مشکلات آ رہی تھی کیونکہ وقت کے ساتھ کئی حلقوں کے نام اور حدود بدل چکے ہیں۔ اب اس لسٹ کی مدد سے ووٹرز اپنے 2002 کے ووٹر ریکارڈ اور پرانے اسمبلی حلقے کی معلومات آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ الیکشن آفیشلز نے کہا کہ یہ قدم ووٹرز کو انیمیریشن فارمز بھرنے میں مدد دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تلنگانہ میں SIR انیمیریشن فارمز جمع کرنے کی آخری تاریخ 24 جولائی قریب آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی قریباً 50% ووٹرز نے اپنے فارمز جمع نہیں کرائے ہیں۔ چیف الیکٹرل آفیسر C سدرشن ریڈی نے ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ وقت پر فارمز بھر کر BLO کے پاس جمع کرائے تاکہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل رہے۔ الیکشن آفیشلز کے مطابق فارم جمع نہ کرنے والے ووٹرز کا نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہونے کا امکان ہے، حالانکہ بعد میں فارم 6 کے ذریعے نام دوبارہ شامل کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔
حیدرآباد کی عدالت نے ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین قتل کیس میں ملزم محبوب عالم خان کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ پولیس نے عدالت میں کہا کہ ملزم کیس کی جانچ کو متاثر کر سکتا ہے اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کا خطرہ ہے۔ محبوب عالم خان پر الزام ہے کہ وہ اس قتل کی سازش میں شامل تھی۔ پولیس کے مطابق یہ کیس وقف جائیداد کے تنازع اور پرانے اختلافات سے جڑا ہوا ہے، جس میں سینئر ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس معاملے میں محبوب عالم خان کے بیٹے مجاہد عالم خان سمیت کئی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس پر جانچ جاری ہے۔ حیدرآباد پولیس نے ایک فرار ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جو قتل کے کیس میں بچنے کے لیے پیر بابا کا لباس پہن کر رہ رہا تھا۔ پولیس کے مطابق محمد شیخ جاوید نام کا شخص لیک پولیس اسٹیشن کے قتل کے کیس میں وانٹڈ تھا اور کافی عرصے سے فرار تھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ سنگاریڈی علاقے میں ایک درگاہ پر پیر بابا کے روپ میں رہ رہا تھا اور اپنی پہچان چھپا رہا تھا۔ حیدرآباد ٹاسک فورس اور لوکل پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر اسے پکڑ لیا۔ پولیس نے ملزم کے پاس سے 115 گرام گانجا بھی برآمد کیا ہے اور اسے عدالتی کارروائی کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربے کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔